حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے حبیب ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، اے مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو، کہ وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، 5 چیزیں ہیں جب وہ کسی قوم میں مبتلا، جب قوم اس میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر تباہی آتی ہے۔ وہ تباہی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگتی ہے۔ اب یہ وہ دور ہے جس میں بے حیائی اعلانیہ ہوتی ہے، ہماری شادیوں میں، ہماری پارٹیوں میں، ہمارے شاپنگ مال میں، دیکھیں جا کے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سر پہ دوپٹہ بوجھ ہے، عورت کا پورا لباس پہننا یہ بوجھ بن گیا، مصیبت بن گیا اس پر، کہ غیر ہمارے گھروں کے اندر گھس آئے، ہمارے دل و دماغ کے اندر غیروں کی جو تعلیمات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ پھر اوپر سے ایسے ایسے سکولوں میں آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا ہے کہ جو بد تہذیبی سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو ناچ گانا سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو ناچ گانا سکھاتے ہیں۔ کسی بڑے مہمان کی آمد پر بچیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ فلاں نے آنا ہے تو تم لوگوں نے ڈانس کے ساتھ کرنا ہے۔ سکول کی بچیاں ہوں اور بالغ اور جوان بچیاں ہوں اور ہماری ہی ہوں، اور وہ کسی غیر مرد کے لیے ناچ کے ان کا استقبال کریں، تو پھر آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کن سکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرا دیا۔ تو داخل کیوں کرایا؟ صرف دیکھا دیکھی، صرف دیکھا دیکھی کہ میرے بھائی کا بچہ ادھر پڑھتا ہے، انہیں بھی اتھے جانا، بس یہی مصیبت ہے تم لوگوں کو۔ صرف دیکھا دیکھی کہ وہ وہاں پڑھتا ہے مہنگے سکول میں، میرا چھوٹے سکول میں اور سستے سکول میں کیوں پڑھے۔ تعلیم پہ فوکس تو نہ ماں باپ کا ہے، نہ ہی وہاں کے ٹیچرز کا ہے۔ تعلیم تو پہلے ہوتی تھی، جو ہاتھوں پہ ڈنڈے جب پڑھتے تھے نا، وہ تعلیم ہوتی تھی۔ سرکاری سکولوں میں جب ٹیچر بیٹھے رہتے تھے، جب تک بچے کے دل و دماغ میں ایک پیغام راسخ نہ کر دیں، وہ بچوں کو اٹھنے نہیں دیتے تھے، اپنی مرضی سے اوور ٹائم لگا کر بچوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ استاد اب نہیں ہے، اب تو مافیا ہے، سکول مافیا اب ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ مافیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب تم لوگ اعلانیہ بے حیائی کا ارتکاب کرو گے تو یہ تو ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں وہ بغیر پردے کے باہر عورت نکل آتی ہے تو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ وہ ہوتا کیا ہے، وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے ہر برے کام پر، ہر گناہ کے کام پر اس کے کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نبی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ نبی کے سامنے ہر چیز اللہ واضح کر دیتا ہے۔ یقیناً ایسی بات ہے کہ نبی کے بعد بھی ایسی ہستیاں آئیں جنہوں نے اللہ سے ایسا تعلق قائم کیا کہ ان کے سامنے بھی گناہوں کے اثرات کھل کے رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے اللہ نے ایسی چیز کھولی کہ وضو، حدیثوں میں آتا ہے نا جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو، اعضائے وضو جب دھلتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ پانی کے رستے گرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کو اللہ نے یہ کشف عطا فرمایا تھا کہ وہ وضو کرنے والوں کے دھلتے ہوئے گناہوں کو دیکھتے تھے، اور بعد میں نصیحت فرماتے، بیٹے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے، میں نے وہ گناہ دھلتا ہوا دیکھا ہے۔ تو جب یہ چیز زور پکڑ گئی تو پھر امام صاحب نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے لوگوں کے عیب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہ تو اپنی اصلاح سے بڑے، اصلاح کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، اللہ مجھے لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں، یہ کشف کی کیفیت میری ختم فرما۔ اس دعا کے بعد وہ ختم ہو گئے، پھر نظر نہیں آتا تھا۔ نبی کو نظر آتا ہے کہ اس گناہ کے پیچھے کیا وبال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب بے حیائی لوگ کریں گے تو اس کے پیچھے 2 چیزیں آئیں گی، ایک طاعون کی وبا آئے گی، وبائیں پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو تمہارے بزرگوں نے بھی ان کے نام نہیں سنے ہوں گے۔ اس وقت ہم دنیا کو انہی وباؤں بلاؤں کا سامنا ہے، اور ہم نہیں ٹکرا سکتے، کورونا سے ہم نہیں ٹکرا سکتے۔ بے حیائی کو ختم کرو، یہ ساری بیماریاں ختم ہوں گی۔ بے حیائی ختم ہوگی، یہ سب ختم ہوں گی۔
تو یہ بے حیائی علانیہ بھی ہے، چپکے چپکے بھی ہے۔ نظر کا گناہ ہے نا، نظر کا گناہ، ہم کہتے دیکھ لیا کسی عورت کو تو کیا ہوا، تھوڑی دیر دیکھتے ہیں پھر سکرین آگے کر دیتے، پھر آگے کر لیتے ہیں، پھر کسی اور کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے دیکھتے اس کے اثرات ہیں۔ ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی غلط کام دنیا میں کیا اور کچھ نہیں ہونے والا، نہیں، کیوں نہیں ہونے والا؟ دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل کے ہاتھ سے ہوا۔ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو اللہ نے زمین کو بڑا خوبصورت بنایا، کہیں کانٹے دار جھاڑی نہ تھی، ہر درخت پہ پھل لگتا تھا، ساری زمین سرسبز تھی۔ جانور اللہ نے جب پیدا کیے تو شیر اور بکری میں دشمنی کوئی نہیں تھی، ویر کوئی نہیں تھا، صلح صفائی تھی، ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ مچھلی میں کانٹا نہیں تھا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب قتل ہوا حابیل کا علیہ السلام کا بھائی کے ہاتھوں، تو آدم علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں نہیں تھے، وہ حج کے لیے نکلے تھے۔ 1000 حج پیدل کیے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ ان پر اللہ نے نازل فرمایا کہ اس طریقے سے جا کر میرے گھر کا طواف کرو، وہی حج تھا، یہ والا نہیں تھا، یہ والا۔ تو 1000 حج کیا انہوں نے۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر طرف جھکڑ چل پڑے ہیں، ہر طرف گرد و غبار، مٹی ہی مٹی، مٹی ہی مٹی، طوفان ہی اٹھ پڑا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب پتہ چلا ہو میرا بیٹا قتل ہو گیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اس جرم کی پاداش میں، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سبزے کو صحرا میں بدلا، صحرا ہی صحرا کر دیے، پانی کڑوے کر دیے اللہ نے، درختوں سے کانٹے باہر نکل آئے اور بہت سارے درختوں کے پھل کڑوے ہو گئے، اور اللہ نے جانوروں میں آپس میں دشمنیاں پیدا کر گئی۔ شیر بکری پہلے ایک گھاٹ پہ تھے، پھر اللہ نے اس میں دشمنیاں پیدا کر دیں، مچھلیوں کے اندر سے کانٹے اللہ نے نکال۔ تکلیف دہ چیزیں جو پہلے نہیں تھیں ان کے دور میں، اس قتل کے بعد سب کچھ ہوا۔ یہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر کی تفسیر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین پر خشکی ہو یا تری ہو، جتنی بھی تباہی آتی ہے، جتنے بھی حالات خراب ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار انسان ہے، اس کا ذمہ دار انسان ہے، کیونکہ یہ مکلف ہے اس زمین پر۔ جنات مکلف ہیں اس زمین پر۔ جنات نے بدماشی کی تھی یہاں، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں مار بھگایا، یہاں بھاگو۔ دوسری مخلوق اللہ نے انسان پیدا فرمائی کہ چلو اب انسان کو آزماتے ہیں، تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ایز اے آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے کہ چلو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ وہ ہم بھیجے گئے تھے آزمائش میں کہ چلو ان کا امتحان لیتے ہیں کہ ان میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ہم پڑ گئے کسی اور چکر میں، ہم نے جیل کوئی گھر سمجھا۔ کوئی قیدی جیل کو گھر سمجھتا ہے؟ عمر قیدی ہوتے کو پتا ہوتا ہے اتنے ساری عمر گزر جانی ہے، 24-25 سال ادھر ہی گزر جانے ہمارے۔ تو لیکن وہ جیل کو گھر نہیں سمجھتے، ان کو پتا ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، جیل کو گھر نہیں سمجھتے۔ ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، لیکن ہم اس کو اپنا مقام سمجھتے ہیں، اصلی سمجھتے ہیں۔ اسی کے اوپر ہماری لڑائیاں ہیں، اسی کے اوپر کشت و خون ہے، اسی کے اوپر ہم رشتوں میں ناچاکی ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے، یہ سب اسی زمین پر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ جو قبروں میں چلے گئے انہوں نے مرنا تھا، ہمارا نمبر ابھی نہیں ہے۔ بھائی جس کی عمر 45 برس ہو گئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی اوسطاً عمر ہے 60 سال سے 70 تک، 60 سے 70 سال تک۔ تو چلو 60 لگاتے ہیں کہ جس کی عمر 60 سال، 45 سال جس کی عمر ہو گئی ہے، پیچھے 15 سال اس کے رہ گئے حدیث کے مطابق۔ 15 سال میں سے آدھا وقت 7 برس اس کا سونے میں گزر جائے گا، آدھا وقت تو بندہ سو گزار دیتا ہے۔ پھر کھانے پینے میں اور واش روم میں اس کے 2-3 سال نکالو، پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو جو تم 2 کنال میں کوٹھی بنا رہے ہو وہ 2 سال کے لیے بنا رہے ہو، وہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ اور اسی کے لیے تگو دو، دن رات، صبح و شام، ساری محنت اس کے لیے۔ اور رہنا کتنا نصیب ہوتا ہے؟ صرف چند سال کے لیے۔ پھر اسی کوٹھی سے جنازے نکلتے ہیں اور ان کو ان کی اصلی جگہ پہ منتقل کیا جاتا ہے، قبرستان میں۔
ہم ہر پلاننگ کریں گے بھائی، دنیا میں بھی رہ کے پلاننگ کریں گے، بغیر پلاننگ کے نہیں چلنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بڑی عقل مندی حسن تدبیر ہے، اچھی پلاننگ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ کام کر کے پھر سوچنا یہ بے وقوفی ہے کہ جو کام خراب ہو گیا ہوں سوچو اب کیا کرنا ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ پہلے سے پلان کر کے زندگی گزارنا یہ عقل مندی کی نشانی اس کو کہا گیا۔ تو زندگی بھی پلان کے ساتھ گزرے گی، لیکن بھائی اس پلان کے اندر ہم آخرت کا حصہ ضرور رکھیں گے، ہم اپنی موت کا حصہ اس میں ضرور رکھیں گے۔ ایک پیریڈ آخرت کا بھی ہونا چاہیے اس میں کہ ہم نے مر جانا ہے، اس لیے حضور فرماتے تھے ذکر کرو موت کا کثرت سے، یہ تمہاری لذتیں توڑ دے گی، کیونکہ یہاں رہنا نہیں ہے، لذتیں آخرت میں ہیں۔ وبائیں اور بلائیں یہ معاشرے میں پھیلتی ہیں جب بے حیائی عروج پر ہوتی ہے، مرد بے حیائی اور بے شرمی کرے تب بھی، عورت کرے تب بھی، یہ معاشرے میں ایسا ہوگا۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ چیز عروج پر ہے، عروج پر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں 3 سزائیں ملتی ہیں ان کو۔ جو بندہ صحیح ٹائم نہیں دیتا، پورا وقت اپنی جاب کو، اپنے کاروبار کو، یا جس سے بھی کمٹمنٹ اس کی ہوئی ہے اس کو پورا وقت نہیں دیتا، یہ ناپ تول میں کمی میں آتا ہے سب کچھ۔ حاضری لگوا لی، حاضر ہی نہیں ہوا، حاضری لگ جاتی ہے، حاضر ہی نہیں ہوتے، اور تنخواہ بھی اس کی پوری لیتے ہیں۔ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ سرکاری ادارے والا ہو یا پرائیویٹ ہو، جو بھی ہو، جو یہ کام کریں گے 3 سزائیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا ان کو سامنا کرنا پڑے گا قحط کا۔ قحط کہتے ہیں چیزوں کی کمیابی، چیزیں شارٹ ہو جائیں گی مارکیٹ سے، تلاش بھی کرو گے تو نہیں ملیں گی، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر شدت المعونہ، زندگی تلخ اور سخت ہو جائے گی، زندگی جینا مشکل ہوگا، مرنا سوکھا لگے گا بندے کو۔ وجور السلطان علیہم، بادشاہوں کا ظلم، حکام کا ظلم ان پہ مسلط ہوگا جب قوم یہ کام کرے گی۔ تو کہ یہ کام نہیں ہو رہے ہماری مارکیٹوں میں، یہ کام نہیں ہوتے، یہ کام ہوتے ہیں۔ مالک دیتا ہے پیسے، پیٹرول ڈلوا کے لاؤ، کم پیسوں کا پیٹرول ڈلوایا، پوری پرچی بنا لی، یہ ناپ تول کی کمی ہے۔ ویل للمطففین، امیر کرے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، غریب کرے اس کے لیے بھی تباہی اور ہلاکت ہے۔ ہم نے ان برے کاموں سے بچنا ہے جن کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم بدعہدی کرتی ہے، بدعہدی، اللہ رسول سے کیے وعدے، لوگوں سے کی ہوئی کمٹمنٹس، وہ اس کو پامال کرتی ہے، توڑتی ہے، اس کی سزا میں اخذو، اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کرے گا غیر لوگوں کو، دشمن قوم مسلط ہوگی اس پر، اخذو بعض ما فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں سے ان کے مال چھین کر وہ لے جائیں گے۔ یہ سزا ہوگی جب بدعہدی کی جاتی ہے، جب وعدے کے خلاف چلا جاتا ہے، کسی سے وعدہ کر لیا اور مکر گئے، بات کر لی مکر گئے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، وہ کہتا جی کل تانوں مل جان کی چیزاں، کل آتی کوئی نہیں، ٹائم فکس کر کے بندہ مکر جاتا ہے، ٹائم ڈیٹ فکس کر کے بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہم نے ایسی حرکتیں کرنی نہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، بزنس مین ہم بعد میں ہیں، بیوی کے خاوند بعد میں ہیں، بچوں کے باپ بعد میں ہیں، پاکستانی بعد میں، ہندوستانی بعد میں ہیں۔ سب سے پہلا نمبر ہے ہمارا مسلمان کا کہ ہم مسلمان پہلے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان اور اقامت کہہ دی گئی، ہمارا مسلمانوں والا نام رکھا گیا، تو پہلا نمبر تو مسلمان ہونے کا ہے۔ باقی ساری نسبتیں ہمارے ساتھ بعد میں ہیں، لیکن نہ ہم نے اسلام کا خیال رکھا ہے اس نسبت کا جو سب سے عظیم نسبت ہے، اور نہ دنیاوی جو نسبتیں ہمارے ساتھ بعد لگی ہیں اس میں بھی ہم نے کوئی خیال نہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں، زمینوں کا عشر لوگ روک لیتے ہیں، تو یہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ الا منع القطر من السماء، بارش رک جاتی ہے۔ لولا البہائم لم یمطروا، ڈنگر نہ ہو، جانور نہ ہو تو بارش نہ برسائے۔ یہ بارش ہمارے لیے تھوڑی برس رہی ہے، یہ برستی ہے ڈنگروں کے لیے، جانوروں کے لیے، کہ وہ پیاسے ہیں، ان کو گرمی لگتی ہے، ہمارے لیے بارش نہیں ہوئی ہے۔
یہ بارشیں جانوروں کے لیے ہوتی ہیں، لولا البہائم لم یمطروا، جانور نہ ہو تو ہم بارش نہ برسائیں۔ یہ کتے بلوں کے لیے بارش ہو رہی ہے، ہمارے لیے نہیں ہو رہی۔ بھائیو ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ حساب کر کے نکالیں، اپنی زمینوں کا عشر، جو زمین کا مالک ہے، زمیندار ہیں، اپنی عشر نکالیں خوش دلی سے، اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب حکمران، جب قاضی، جب جج، یہ لوگ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے دیتے ہیں تو اس قوم میں خانہ جنگی ہوتی ہے، تفرقہ پڑتا ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ مولویوں نے نہیں ٹکڑے کیا، مولویوں نے تفرقے ڈال دیے۔ ہمارے معاشرے کی یہی تو ایک بری چیز ہے، مظلوم طبقہ سارا قصور ڈال دو عالم دین پہ، انہوں نے تفرقے میں ڈال دیے، انہوں نے خرابیاں پیدا کر دی۔ تو انہوں نے تو خرابیاں نہیں پیدا کی، وہ تو تمہیں اللہ رسول کی بات بتاتے ہیں۔ خانہ جنگی کب ہوتی ہے؟ امت تفرقوں میں کب بڑھتی ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عدالتوں میں فیصلہ اللہ کی احکام اور تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتا، اس کی پاداش میں دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے اور لوگ تفرقوں میں بڑھ جاتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ہماری جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ اسلام کے مطابق ہوں۔ سپریم کورٹ کے باہر لکھا فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرو، تو ہوتا ہے فَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ فَعْدِلُوا بین الناس، لوگوں کے درمیان عدل کا فیصلہ کرو۔ ہائی کورٹ کے باہر لکھا لوگوں کے درمیان عدل کا فیصلہ کرو، عدل ہوتا ہے۔ یہ سب پکڑے جائیں گے سارے، جو شروع میں میں نے حدیث آپ کو سنائی، ملعون من زارا مومنا، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف میں ڈالا، مسلمان کو دھوکے میں رکھا، اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تباہی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، اپنا حق لیتے ہیں تو پائی پائی وصول کرتے ہیں، خون بھی نکال لیتے ہیں، جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے پھر ڈنڈی مارتے ہیں، پھر لوگوں کی تنخواہیں کاٹ لیتے ہیں، پورا حق نہیں ان کو دیتے جو ان کا حق بنتا ہے۔ تو یہ ظلم کی بات ہے۔ یہ سارے جب قصور معاشرے میں یا کسی قوم میں بھائیوں ہوتے ہیں تو اس کا ری ایکشن ہے، ہم اس ری ایکشن کو فیس کر رہے ہیں۔ اس میں نواز زرداری کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ ہم آسمانی قانون سے ٹکر لے رہے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے ٹکر کھا رہے ہیں۔ ہم پی ٹی آئی اور نون لیگ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اعمال بدلو۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ جب کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، جب لوگ اپنے اعمال بدل لیتے ہیں ہم اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ تو صاف لکھا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جب لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی ناقدری کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں اس کو، ہم انہیں سخت عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس وراثت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم فرعون کے وارث نہ بنے کہ فرعون کی میراث میں تکبر ہے، جبر ہے، فساد فی الارض ہے، اکثروا فیہا الفساد، انہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا تھا۔ تو جو لوگ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں وہ اپنے جد اعلیٰ فرعون کے وارث ہیں، اور ابلیس تکبر میں مبتلا ہوا، گھمنڈ میں مبتلا ہوا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، اس کے حصے میں لعنت آئی ہے اور اس کی تسبیح و تقدیس کی جگہ اسے دھتکارا گیا ہے۔ قوم سبا کے وارث نہ ہم بنے کہ وہ باغوں والے تھے اور انہوں نے اس میں رہ کے نافرمانی کی اور انہیں ہلاک کیا گیا۔ قوم عاد یہ اپنی اکڑ کی وجہ سے چلی گئی۔ تو بندے کو اکڑنا نہیں چاہیے، بندے میں نرماہٹ ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ اکڑ مردے میں ہوتی ہے، زندہ انسان اکڑا ہوا نہیں ہوتا۔ ہم مردے نہ بنے، ہم زندہ بنے، زندہ۔ قارون کے پاس دولت بہت ہے اور وہ اپنے ماتحتوں کو کچھ نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال سمیت، اس کی فارم ہاؤس سمیت، اس کی کوٹھیوں سمیت، مال سمیت سب کو زمین میں گاڑ دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، سب کچھ اس کا چھین لیا واپس۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں ہمیں محبت ملتی ہے، محمد کی میراث میں ہمیں رحمت ملتی ہے کہ آپ رحمت کے نبی ہیں۔ امت ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی رحمت والا ہو، نبی برکت والا ہو، اور امت برکتوں سے کیسے محروم ہو گئی؟ یہ نہیں سمجھ آتی ہمیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ان کا رب بھی برکت والا، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، جو قرآن دیا وہ بھی برکت والا، اللہ کے نبی کی ذات، آپ کی تعلیمات برکت سے بھری ہوئی، امت برکت سے محروم ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو اس سے صاف لگتا ہے کہ یہ امت اللہ سے بھی کٹ گئی ہے، رسول سے بھی کٹ گئی ہے، اور اپنے قرآن سے بھی کٹ گئی ہے کہ ان کو ٹائم نہیں ہم دے رہے۔ ہم سچی ہم اپنے گریبانوں میں خود جھانک کے دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کو ہاتھ لگائے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا۔ کو شوق ہے ہمیں کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں، اپنی اولادوں کو حدیث کی تعلیم دلوائیں، نبی کا اسوہ اپنی اولادوں کو سکھائیں، اس کے لیے ہم ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں۔ ایسا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں۔ نہ ہم خود دین سیکھتے ہیں، نہ ہم اپنی اولادوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں۔ اگلی جو جنریشن ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی ہم صرف شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ خالد میرا پتر ہے، لیکن یہ خالد تیرا پتر نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، یہ کسی اور کا ہے، یہ کسی اور کا چلا، یہ تمہارا نہیں ہے۔ تو جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے فون ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے، وہ شک دیکھنے میں تو ہمارے ہی ہیں، حقیقت میں وہ ہمارے نہیں ہیں۔ آپ بات کہہ کے دیکھو، وہ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ جن ماں باپ کو یہ گلہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی، تو وہ تمہاری تو نہ ہوئی نا، پھر وہ تو کسی اور کی ہے۔ تو یہ ظلم ڈھایا ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر بھی، اپنی اولاد پر بھی، کہ بھائیوں ہم نے ان کو دین سکھایا ہی نہیں، دین سے دور دور رکھا، دینداروں سے دور دور رکھا گیا۔ مولویوں کو دور ہی رہو، تو ٹھیک ہے رہ لو دور، آپ لوگ مولویوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو دور رہو، نو پرابلم، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ آپ لوگوں کو ہونا ہے کہ دین ہے ان کے پاس، آپ دین سے دور کریں گے کو کرتے جاؤ، آپ لوگوں کا نقصان ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں اہل اللہ سے ملو، اہل اللہ کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھو، دین سیکھو بھائی، جو ہماری دنیا میں بھی ہمیں کامیابی دلوائے، ہماری موت کے وقت بھی راحت کا سامان پیدا کرے، ہماری آخرت بھی بنائے۔ ہم صرف دنیا کے باشندے نہیں ہیں بھائی، ہم نے ہمیشہ کی آخرت میں جانا ہے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کرے، ہماری اللہ آخرت بھی بھلی فرمائے۔